محترم سامعین و ناظرین، آئیے اب ہم چلتے ہیں اس روایت کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ یہ روایت کیا ہے، اس کے کیا الفاظ ہیں اور اس کے اندر کیا بیان ہوا ہے۔ یہ آپ کے سامنے مرزا غلام احمد قادیانی کی ایک اور کتاب ہے، ضمیمہ رسالہ انجام آتم، روحانی خزائن کی جلد 11 ہے اور اس کا صفحہ 330۔ اس صفحے پر مرزا غلام احمد نے اس روایت کے عربی الفاظ، وہی جو ابھی ہم دار قطنی کے حوالے سے دیکھ آئے ہیں، وہ لکھے ہیں اور ان کا آگے ترجمہ بھی کیا ہے۔ اب یہاں پر مرزا قادیانی کی استادی دیکھیے، وہ کیا کیا استادیاں کر رہا ہے۔ عربی الفاظ کا میں پہلے لفظی ترجمہ کروں گا اور ساری مرزائی دنیا کو چیلنج کروں گا کہ میرے اس ترجمے کو جو میں کروں گا اس کو غلط ثابت کر کے دکھائیں۔ یہ عربی الفاظ ہیں جو مرزا لکھ رہا ہے کہ پیشگوئی کے اصل لفظ جو امام محمد باقر سے، حالانکہ دار قطنی میں محمد باقر نہیں ہے، محمد ابن علی ہے، یہ امام محمد بن باقر اس نے کہاں سے نکال لیا، اس کو کوئی ثبوت اور کوئی دلیل نہیں ہے۔ بہرحال جیسا کہ ہم نے پہلے عرض کیا کہ ہم فرض کر لیتے ہیں کہ امام محمد باقر سے مروی ہیں۔ الفاظ ہیں، میں لفظی ترجمہ کرتا ہوں۔ ان بے شک، لمہدینا ہمارے مہدی کے لیے، آیتینی دو ایسے نشان یا نشانیاں ہیں، لم تکونا جو نہیں ہوئیں، جو واقع نہیں ہوئیں، وقوع پذیر نہیں ہوئیں، منذ خلق السماوات والارض آسمانوں اور زمین کے پیدا ہونے سے آج تک وہ وقوع پذیر نہیں ہوئی۔ وہ کیا نشانی ہے؟ ینکسف القمر، چاند گرن ہوگا یا چاند کو گرن لگے گا، لی اولی لیلۃ من رمضان، رمضان کی پہلی رات کو۔ اول اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیلۃ کا معنی ہے رات، من رمضان رمضان سے، رمضان کی پہلی رات کو چاند گرن ہوگا۔ وتنکسف الشمس، اور سورج گرن ہوگا، فی النصف منہ، اس کے نصف میں۔ یہ منہ میں ہو کی ضمیر رمضان کی طرف جا رہی ہے، یعنی سورج گرن ہوگا رمضان کے نصف میں، یعنی نصف رمضان میں، آدھے رمضان میں سورج گرن ہوگا۔ یہ ہے ان عربی الفاظ کا لفظی ترجمہ۔ اور میں نے جیسا کہ پہلے عرض کیا کہ کوئی دنیا کا کوئی عربی دان، کوئی لغت دان، کوئی مرزائی آ جائے جو یہ ثابت کر دے کہ جو یہ میں نے ابھی ترجمہ کیا غلط کیا ہے۔ اب مرزا کا کمال دیکھیے، وہ اس کا ترجمہ کر رہا ہے۔ یہ جو آپ کو اس صفحے کے اوپر سرخ لائنیں نظر آ رہی ہیں، یہ سرخ لائنیں میں نے اس لیے لگائی ہیں، میں مرزا کی ساری امت سے اس کے سامنے یہ سوال رکھ رہا ہوں کہ یہ جن الفاظ کے نیچے میں نے سرخ لائنیں لگائی ہیں، یہ مرزا نے یہ الفاظ ان عربی الفاظ کے ترجمے میں لکھے ہیں۔ مجھے کوئی مرزائی مربی یہ بتا دے کہ یہ جو الفاظ جن کے نیچے میں نے نشانیاں لگائی ہیں، یہ سرخ لائن لگی ہے، یہ ان عربی الفاظ میں کس لفظ کا ترجمہ ہے۔ اب دیکھیے مرزا کی استادی، یعنی ہمارے مہدی کی تائید اور تصدیق کے لیے دو نشان مقرر ہیں، اور جب سے کہ زمین و آسمان پیدا کیے گئے وہ دو نشان کسی مدعی کے وقت ظہور میں نہیں آئے۔ واہ 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 واہ، کیا دجل و فریب ہے! ان الفاظ میں کہیں بھی کسی مدعی مہدیت کا کوئی ذکر نہیں، بلکہ یہاں یہ ذکر ہے کہ لم تکونا منذ خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کی پیدائش سے لے کر وہ کبھی بھی ظہور میں نہیں آئے۔ لیکن آخر دجال قادیان ہے، اپنے دجل و فریب نہیں دکھائے گا تو اس کو دجال کیسے مانوں؟ کہتا ہے وہ دو نشان کسی مدعی کے وقت ظہور میں نہیں آئے۔ آگے چلیے، اور وہ یہ ہے کہ مہدی کے ادعا کے وقت، یعنی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ حدیث میں یہ ہے کہ جب مہدی دعویٰ کرے گا اپنا مہدی ہونے کا تو اس وقت، حالانکہ اس روایت میں
یہ لفظ مہدی کے ادعا کے وقت کوئی لفظ ایسا موجود نہیں ہے۔ آگے دیکھیے، چاند یہاں تھا کہ چاند لأول لیلۃ من رمضان، رمضان کی پہلی رات میں چاند گرہن ہوگا۔ مرزا کیا کہتا ہے؟ چاند اس پہلی رات میں گرہن ہوگا جو اس کے خسوف کی 3 راتوں میں سے پہلی رات ہے، یعنی 13ویں رات۔ یہ جو لفظ ہیں جو اس کے خسوف کی 3 راتوں میں سے پہلی رات ہے یعنی 13ویں رات، یہ لفظ ان عربی الفاظ میں کوئی مرزائی مربی مجھے نہیں دکھا سکتا۔ آگے چلیے، اور کہتا ہے، آگے تھا کہ وہ تنکشف الشمس فی النصف منہ، رمضان کے نصف میں، نصف رمضان میں، یاد رکھیے نصف عربی میں کہتے ہیں اردو میں آدھا، اس کو درمیان نہیں کہتے، درمیان کے لیے عربی میں وسط کا لفظ آتا ہے۔ جب آپ کہیں گے کہ درمیان رمضان کے نصف میں، تو اس سے مراد ہوگا جب آدھا رمضان گزر جائے، یہ تھا۔ لیکن مرزا کیا بنا رہا ہے؟ اور سورج اس کے گرہن کے دنوں میں سے اس دن گرہن ہوگا جو درمیان کا دن ہے۔ واہ واہ، کیا عربی ہے سلطان القلم کی! کیا کہنے اس دجل و فریب کے! کہتا ہے کہ اس دن گرہن ہوگا جو درمیان کا دن ہے، یعنی سورج گرہن کے دنوں میں سے درمیان کا دن۔ یہ کن عربی الفاظ کا ترجمہ ہے؟ میں مربی حضرات سے پوچھنا چاہوں گا۔ اور جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے، آگے ترجمہ کر رہا ہے، کسی مدعی کے لیے یہ اتفاق نہیں ہوا، حالانکہ پھر وہ دوبارہ آگے یہ لفظ تھے روایت کے اندر جس کا مرزا ترجمہ کر رہا ہے، کسی مدعی کا لفظ عربی الفاظ میں بالکل نہیں ہے۔ اور آگے پھر مرزا یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا، یعنی وہ پھر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں، تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ نبی کریم میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس حدیث رسول کو مد نظر رکھتے ہوئے میں کیوں نہ کہوں کہ مرزا نے پکا اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیا، کیونکہ وہ اوپر خود لکھ رہا ہے کہ امام محمد باقر سے دار قطنی میں مروی ہیں، اور نیچے لکھ رہا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا، یعنی دوسرے لفظوں میں نعوذ باللہ وہ امام محمد باقر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ دے رہا ہے۔ تو دوستو، آپ نے دیکھا دار قطنی کی اس روایت میں جو کسی محمد ابن علی کی طرف منسوب ہے، اس روایت کے اندر جو الفاظ عربی کے بیان ہوئے ہیں وہ صاف طور پہ 2-3 باتیں واضح طور پہ بیان کر رہے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ یہ جو جس چاند اور سورج گرہن کا ذکر ہے اس روایت میں، اس میں جو چاند گرہن ہے اس کے لیے لکھا ہے کہ رمضان کی پہلی رات میں ہوگا، اور جو سورج گرہن ہے وہ آدھے رمضان میں ہوگا۔ اور یہ بھی صاف لکھا ہے کہ یہ ایسی چیزیں، یہ دونوں نشان ایسے ہیں کہ جب سے زمین و آسمان بنے ہیں ایسا گرہن کبھی نہیں لگا ہوگا۔ جب سے زمین و آسمان بنے ہیں ایسا گرہن کبھی نہیں لگا ہوگا۔ اور یاد رکھیے 13 رمضان کو چاند گرہن اور 28 رمضان کو سورج گرہن جو مرزا کے وقت میں ہوا، وہ اس سے پہلے جب سے زمین و آسمان بنے ہیں ہو سکتا ہے ہزاروں مرتبہ لگ چکا ہو۔ میں آپ کے سامنے دوبارہ وہی کتاب رکھتا ہوں جو ابھی میں نے حوالہ پیش کیا تھا مرزائی ویب سائٹ کے اوپر، خسوف و کسوف کا نشان، جو مسعود ناصر نامی قادیانی نے رسالہ لکھا ہے، اس رسالے کے یہ صفحہ 17 ہے، اس رسالے کا صفحہ 17، اس کے اوپر وہ لکھ رہا ہے، دیکھیے، گرہن کی پیش گوئی۔ مختلف گرہن کا جائزہ لینے کے بعد سائنسدان اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ چاند گرہن 18 سال اور 11 دن کے بعد دہرائے جاتے ہیں، یعنی اگر آج چاند گرہن ہو تو بالکل ایسا ہی گرہن آج سے 18 سال اور 11 دن پہلے لگا تھا، اور ایسا ہی گرہن اتنے عرصے کے بعد لگے گا۔ اسی طرح سورج گرہن کے دہرائے جانے کا عرصہ اس عرصے سے 3 گنا ہوتا ہے،
یوں سائنسدانوں نے آنے والے وقتوں میں جو گرہن لگیں گے ان کی تاریخ، جگہ اور وقت وغیرہ معین کر رکھا ہے، جس کے مطابق اگلی صدی میں کل 244 سورج گرہن لگیں گے وغیرہ۔ یعنی اس سے یہ سمجھیں آپ کہ خود مرزائی مصنف اقرار کر رہا ہے کہ ایک چاند گرہن جو لگا ہے اسی طرح کا اسی مہینے میں اسی وقت چاند گرہن اگلا 18 سال اور 11 دن کے بعد لگے گا۔ ایسا ہی جو سورج گرہن ہے وہ اس سے 3 گنا زیادہ عرصے کے بعد لگے گا۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ مرزا کے زمانے میں جو چاند گرہن لگا یا سورج گرہن، اس سے یقینی طور پر یہ اس عرصہ پہلے ویسا ہی لگ چکا تھا اور اس کے بعد بھی ویسا ہی لگتا رہے گا۔ تو روایت کے الفاظ تھے کہ ایسا چاند اور سورج گرہن جب سے زمین و آسمان پیدا ہوئے ہیں کبھی نہیں لگا، لیکن جو گرہن مرزا کے زمانے میں لگا ویسا تو ہر 18 سال اور 11 دن کے بعد چاند گرہن بقول اور باقرار اس مصنف مرزائی مصنف کے وہ لگتا رہا اور لگتا رہے گا۔ اب آتے ہیں اگلے مرزائی دھوکے کی طرف۔ مرزائی دھوکہ یہ دیا جاتا ہے کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو ناممکن ہے کہ رمضان کی پہلی رات کو چاند گرہن لگے، اور یہ ناممکن ہے کہ 14 یا 15 رمضان کو سورج گرہن ہو۔ چاند گرہن ہمیشہ قانون فطرت ہے کہ وہ چاند کی مہینے کی 13ویں، 14ویں یا 15ویں رات کو لگے گا، اور ایسے ہی جو سورج گرہن ہے وہ چاند کے مہینے کی 27، 28، 29 تاریخ کو لگے گا۔ اس قانون کی خلاف ورزی تو ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اس لیے اس روایت کے اندر جو رمضان کی پہلی رات مراد ہے اس سے مراد گرہن کی پہلی رات ہے، جو چاند گرہن کی پہلی رات ہے، اور سورج گرہن، لیکن یہاں آگے عجیب و غریب کھچڑی پکائی گئی ہے کہ سورج گرہن کے بارے میں لکھا ہے النصف منہ، رمضان کے نصف میں لگے گا، تو اس کا معنی درمیان کر کے کہتے ہیں کہ جو سورج گرہن کے 3 دن ہیں ان کے درمیان والے دن میں لگے گا۔ لیکن یہ دھوکہ اور فراڈ ایک بالکل ایسے ہے جیسے راکھ ہوتی ہے، پھونک مارو تو اڑ جائے گا۔ کیوں کہ یہ جو نشان ہے، نشانی کے طور پہ جو سورج اور چاند گرہن ہونا ہے وہ خلاف قانون قدرت اور خلاف عادت ہی ہونا ہے، پھر وہ نشانی بنے گا۔ عام گرہن جو 13 رمضان کو چاند گرہن اور 28 رمضان کو سورج گرہن، یہ تو جیسے میں نے پہلے بیان کیا کہ یہ تو لگتے رہتے ہیں اور لگتے رہیں گے دنیا جب تک قائم ہے۔ تو یہ گرہن، اور ہاں اگر پھر بھی مرزائی مربیوں کا یہی کہنا اور یہی دعویٰ اور یہی ضد ہے کہ نہیں جی یہ گرہن ہو ہی نہیں سکتا، چاند گرہن ان 3 دنوں کے علاوہ اور سورج گرہن اپنے 3 دنوں کے علاوہ، تو پھر میں یہ کہوں گا کہ اگر یہ ہو ہی نہیں سکتا تو پھر اس روایت کے جھوٹے ہونے کی دلیل اس سے بڑی کوئی ہے ہی نہیں، کیونکہ اس روایت میں یہی بیان ہے کہ رمضان کی پہلی رات اور رمضان کے نصف میں اگر یہ گرہن نہیں لگ سکتا تو اس روایت کے جو الفاظ ہیں وہی اس روایت کے جھوٹے ہونے کی دلیل دے رہے ہیں۔ یہاں مرزا قادیانی نے ایک اور دھوکہ بھی دیا ہے۔ وہ دھوکہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اس روایت کے اندر یہ ذکر ہے کہ ینکشف القمر، کہ چاند گرہن ہوگا، ینکشف القمر لأول لیلۃ من رمضان، کہ رمضان کی پہلی رات میں قمر کا لفظ ہے کہ قمر جو ہے وہ گرہن ہوگا، اور مرزا قادیانی کہتا ہے کہ رمضان کی جو پہلی رات ہے یا پہلی جو راتیں ہیں ان کا جو چاند ہوتا ہے اسے قمر نہیں کہا جا سکتا بلکہ اسے تو ہلال کہا جاتا ہے۔ اس لیے اس روایت کے اندر جو قمر کا لفظ ہے ہلال کا نہیں، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس سے پہلی دن کا چاند گرہن مراد نہیں ہے۔ یہ بات آج مرزا قادیانی کے امتی بھی اکثر میں دیکھتا ہوں کہ وہ کہتے رہتے ہیں، تو میں اب آپ کے سامنے زیادہ نہیں صرف عربی لغت کی 2 مستند کتابوں تاج العروج اور لسان العرب کا حوالے پیش کروں گا۔ یہ میرے سامنے
تاج العروس ہے، تاج العروس کی جلد 13 ہے، اس کے صفحہ نمبر 464، تاج العروس کا صفحہ جلد 13 464، اس کے اندر قمر کے بارے میں لکھا ہے۔ یسمى القمر للیلتین من اول الشہر ہلالا، اس کا ترجمہ ہے کہ قمر کا نام، قمر کا نام مہینے کی پہلی 2 راتوں میں قمر کا نام ہلال رکھا جاتا ہے۔ یعنی قمر تو وہ ہے، چاند وہ بھی ہے، ہاں اس کا نام ہلال رکھا جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ قمر وہ بھی ہے، یعنی جو قمر ہے، جو چاند، وہ مہینے کے پہلے دن سے لے کر پورا مہینہ، مہینے کے آخر تک وہ قمر ہی ہوتا ہے۔ ہاں پہلی جو 2 راتیں ہیں یا کچھ راتیں ہیں انہیں ہلال کہا جاتا ہے، جیسے 14ویں کے چاند کو بدر کہا جاتا ہے، لیکن یہ مطلب نہیں کوئی احمق یہ کہے کہ اب وہ بدر قمر ہی نہیں ہے، نہیں، بلکہ قمر ہے وہ، ہاں اس کی نوعیت اور اس کی شکل و صورت کے حساب سے یا کسی اور وصف کے حساب سے اس کو ایک اور نام دیا گیا ہے، لیکن وہ قمر ہے۔ ایسے ہی قرآن کریم کے اندر آیات ہیں کہ جس کے اندر مثلا قرآن کریم کی آیت ہے وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، کہ ہم نے چاند کی مختلف منزلیں مقرر کر دی ہیں یہاں تک کہ وہ ایک سوکھی ہوئی ٹہنی کی مانند ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی جہاں بھی قرآن کے اندر قمر کا لفظ آیا ہے اس سے پورے مہینے کا چاند مراد ہے، یہ نہیں کہ اس سے صرف اور صرف جو ہے وہ پہلے دنوں کا چاند مراد نہیں ہو سکتا۔ یہ دوسری کتاب ہے لسان العرب، اس کی 5ویں جلد، یہ کتاب یاد رکھیے وہ کتاب ہے کہ سیرت المہدی میں مرزا قادیانی کے بیٹے مرزا بشیر احمد ایم اے کے مطابق یہ کتاب مرزا قادیانی کی بڑی پسندیدہ لغت کی کتاب تھی۔ دیکھیے اس کے جلد 5 اور صفحہ 113 ہے، اس کے اندر بھی وہی بات لکھی ہوئی ہے، یسمى القمر للیلتین من اول الشہر ہلالا، کہ قمر کا نام مہینے کی پہلی 2 راتوں میں ہلال رکھا جاتا ہے، یعنی وہ قمر ہوتا ہے، یہ نہیں کہ وہ قمر نہیں ہوتا، قمر ہوتا ہے، ہاں اسے ہلال بھی کہتے ہیں۔ تو یہ میں نے 2 حوالے صرف دیے کہ مہینے کے پہلے چاند سے لے کر آخری چاند تک وہ قمر ہے، یہ نہیں کوئی ثابت کر سکتا کہ وہ قمر نہیں ہے، اس لیے مرزا قادیانی کا یہ دھوکہ بھی چلنے والا نہیں ہے۔ لیکن میں یہاں پہ یہ پوچھوں گا، چلے فرض کر لیں، مان لیں کہ پہلی راتوں کے چاند کو قمر نہیں کہتے، اور مان لیں کہ چاند گرن سے مراد، پہلی رات سے مراد چاند گرن والی راتوں کی پہلی رات ہے، لیکن کیا جو شمس ہے، شمس بھی ایسے ہی ہے کہ مہینے کے پہلے 27 دنوں کے شمس کو سورج نہیں کہتے اور 28ویں دن کے سورج کو شمس کہتے ہیں؟ نہیں، بلکہ سورج اور شمس پہلے دن بھی وہی اور آخری دن بھی وہی۔ تو جو لفظ آئے ہیں کہ رمضان کے نصف میں سورج گرہن ہوگا، تو وہ اس میں آپ کیوں اس کو 28 تاریخ بنا رہے ہو؟ اس کو نصف تو یا 14 یا 15 تاریخ بنے گی۔ بہرحال یہ میں نے ایک چھوٹی سی بات تھی جو میں نے بیان کر دی۔